پھر میں نے دیکھا، اب آج کل ہم اخبارات پوری دنیا میں آلموسٹ، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں نیوز پیپر کم دیکھتے ہیں، ہم اس کا آن لائن ورژن دیکھتے ہیں. تو میں نے CNN جو وہاں کا ایک بہت بڑا میڈیا آؤٹلیٹ ہے اس میں دیکھا، تو مجھے کہیں ہیڈ لائن کہیں نظر نہیں آئی. میں بڑا شوق ہوا، کہیں نیچے کر کے ایک تھی خبر کہ اینیورسری کے سلسلہ میں ایک سیریمنی ہوئی. پھر سو مچ سو میں یوٹیوب کا جو چینل ہے وائٹ ہاؤس کا، اس پہ گیا، خبر ہی نہیں ہے. پھر میں نے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس میں دیکھا کہ شاید کوئی اسپیشل قسم کا کوئی ویڈیو کلپ لگا ہو، کوئی خبر ہی نہیں ہے. پھر میں نے گوگل کیا تو پتہ چلا کہ ایک اینیورسری ایز یوزول ہوئی ہے، جس کے لیے پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی میسج ہے اور وائس پریزیڈنٹ کا بھی میسج ہے. پھر میں نے سوچا کہ ہم کینیڈا میں ہمارے بھی جو شہری تھے کینیڈین، وہ بھی مارے گئے تھے. پھر میں نے کینیڈا کے نیوز پیپر جو ہمارا ٹورانٹو اسٹار سب سے بڑا ہے، اس کی ویب سائٹ پہ آن لائن ورژن پہ گیا. تو وہاں پہ جو خبر تھی، سب سے بڑی ہیڈ لائن جو تھی، اور وہ امپورٹنٹ خبر ہے، وہ ہیڈ لائن یہ تھی کہ جو لنڈن آنٹیریو میں غالباً 2-3 سال پہلے ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ایک لڑکے نے 4 لوگوں کی فیملی کو، مسلمانوں کی فیملی کو مار دیا ٹرک کے نیچے. وہ سب سے بڑی خبر تھی. یقینی طور پر وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، ہونی چاہیے. یہ اس کے بارے میں وہ ایک تھی جو پروسیکیوٹر تھی، لائر، ان کی پوری ڈیٹیل تھی کہ یہ ایک کوٹ ان کوٹ وائٹ سپریمسٹ تھا جس نے کیا. اچھا، میں یہ سوچنے لگا کہ اگر ٹورانٹو اسٹار میں یہ خبر ہیڈ لائن ہے آن لائن ورژن میں، تو اس کے ساتھ ایک سیمی ہیڈ لائن 9/11 کو یاد کرنے کی بھی ہونی چاہیے تھی، جس میں یعنی اگر جس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی نے ان 4 لوگوں کو مطلب مارا، ان کی ہلاکت کا آئیڈیالوجی ذمہ دار تھی، یعنی وہ جو اس خبر کے مطابق سپریمسٹ، جو وائٹ سپریمسٹ ایک لڑکا ہے، اس نے کیا. تو جس نے 3000 جس آئیڈیالوجی نے، یا جس کے پیچھے لوگ، آئیڈیالوجی کے پیچھے چھپے لوگوں نے 3000 لوگوں کو مارا اور بے پناہ دنیا کو بدلا، اس کی خبر ہی نہیں تھی. اور ایک بہت بڑی بلڈنگ جو کہ لیگیسی، ایک نہیں 2 بلڈنگیں، پینٹاگون پہ حملہ، پینسلوینیا میں حملہ. بلڈنگیں جی چھوڑیے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ہے، پوری دنیا بدل گئی، ہزاروں لوگ مر گئے اور نہیں ہے خبر. میں نے پھر BBC کی آن لائن جو مین ہے اس میں دیکھا، اردو میں بھی کوئی ذکر نہیں تھا. BBC اردو میں ویسے وہ ذرا سی خبر کو اپنے پرسپیکٹو میں لاتے ہیں، وہ تو خیر تھا ہی نہیں. میں نے کہا چلے مین کو دیکھ لوں، تو وہ نیچے کہیں چھپا ہوا ایک تھا، ایک چھوٹا سا آرٹیکل. میں حیران ہوا. پھر میں نے کینیڈا کے دوسرے نیوز پیپر کو دیکھنا شروع کیا، تو ایک آدمی کہیں اس کا ذکر تھا. تو جو آپ کا سوال تھا کہ کیا دنیا 9/11 کو بھول گئی ہے، کیا امریکہ جو اس کا سب سے ڈائریکٹ وکٹم تھا بھول گیا ہے؟ تو جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ اگر وہ مکمل نہیں بھولے تو کافی حد تک بھول گئے ہیں، ان کی پرائرٹیز بدل گئی ہیں. اور بہرحال مجھے دکھ ہوا، اور اس سیڈ ڈے کو یاد کرتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم کتنے پولیٹیکل کریکٹنیس میں پڑ گئے دنیا، خاص طور پر ہماری ویسٹرن دنیا. تو دیکھیے پھر آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، یہی کہہ سکتا ہوں. چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں G20 کے سمٹ کی جانب. تو یہ بتائیے کہ یہ بھارت میں G20 کا یہ سال کیسا رہا اور یہ سمٹ کیسا ہے؟ دیکھیے جی، بھارت میں G20 کے حوالے سے جو 2023 کا سال رہا، وہ G20 کی پریزیڈنسی کا سال رہا. بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ اہم ایونٹ تھا بھارت میں. اور اس کا سب سے بڑا جو ہوا ہے سمٹ، وہ ابھی 9 اور 10 ستمبر کو، یعنی 11 ستمبر جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے ہوا ہے. مے بی آئی ہیو مسڈ دیٹ لائن کہ اس سمٹ میں بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں. کیا 9/11 کو بھی یاد کیا گیا ہے کہ نہیں؟ میں نے شاید وہ مس کی ہے.
ہو سکتا ہے کہ کسی لائن میں کہیں ذکر ہوا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ڈھکا چھپائی کہیں پہ ذکر ہوا، اور مجھے تو یہ شک ہے کہ شاید ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کسی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر سنا ہو۔ بہرحال اب 9-10 ستمبر کو جو باتیں ہوئی بھارت میں بڑی امپورٹنٹ تھی، اور دنیا بھر کے ٹاپ لیڈرز اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات بہرحال طے ہے کہ بھارت کا جیسچر اور پرائم منسٹر نریندر مودی کا جیسچر بہت آسمانوں کو چھوا، چونکہ صرف جیسچر کی بات نہیں تھی۔ بھارت نے جس طریقے سے G20 کو پورے سال کنڈکٹ کیا، اس کے بہت سارے سمٹ ہوئے، چھوٹے چھوٹے، درمیانے، اور یہ سب سے بڑا سمٹ تھا، اس میں بھارت نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا انٹرنیشنل سٹیج پہ۔ اگرچہ بھارت کئی سالوں سے اسٹیبلش کر رہا ہے، مگر اب تو اس نے جسے کہتے ہیں نا مہر لگا دی، اور فرنٹ لائن جی انہوں نے ثابت کی، چونکہ اس میں دیکھیے جو بڑے فیصلے ہوئے، بہت بڑے فیصلے ہوئے۔ ایک تو یہ بھارت ہی کر سکتا تھا، بھارت نے افریقی یونین کو ممبر بنوایا G20 کا، چونکہ بھارت خود کو گلوبل ساؤتھ کا ایک لیڈر کہتا ہے، نہ صرف لیڈر کہتا ہے، بھارت ویسے لیڈر کہتا نہیں، بھارت ایک ہمبل سویلائزیشن ہے، وہ صرف کام کرتے ہیں بھارتی سویلائزیشن کے لوگ، اور اس کام سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گلوبل ساؤتھ کی بات کریں گے، یہ دنیا ایک فیملی ہے، یہ زمین ایک سب کی ایک فیملی ہے، تو وہ یہی تھیم تھا G20 کا بھارت میں، انہوں نے یہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اکنامک کوریڈور ہے بھارت سے مڈل ایسٹ سے یورپ، اور آف کورس یورپ سے ایونچولی US تک کا تو بنتا ہی ہے، وہ تو بائی سی بنتا ہے، لیکن بھارت سے کس طرح کنیکٹیوٹی بنے گی مڈل ایسٹ تک اور مڈل ایسٹ سے یورپ تک، یہ ایک منہ توڑ جواب تھا چائنا کے بہت سارے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹوز کو۔ صرف وہ پاکستان کا سی پیک ہی نہیں ہے، لوگوں کی صرف نظر پاکستان کے سی پیک پہ ہے، جو کہ ابھی ٹھیک سے مکمل بھی نہیں ہوا، اور وہ شاید پورا مکمل ہو بھی نہیں سکتا، وہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں رکھنے ہی رہتے ہیں، اور اس کی وجوہات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ہے یہ بہت سیریس لوگوں کا کام ہے، سیریس ریسپانسیبل نیشنز کا کام ہے، جس میں بھارت ہے، مڈل ایسٹ کے خاص طور پر GCC کنٹریز ہیں، یورپین یونین کے جتنے ممالک ہیں اور یورپ کے جتنے ممالک ہیں، یہ سب بہت سیریس ہے، اور ان کا آپس میں ٹریڈ اس کا بہت بڑا والیوم ہے، وہ میرا خیال ہے دنیا کا مور دین 50% ٹریڈ ہے، شاید 50 to 75% ٹریڈ ہے۔ تو یہ جو چائنا کے جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹوز ہیں، جو سی پیک ہے، اس طرح کے منصوبوں کا ایک منہ توڑ نہ صرف جواب ہے بلکہ ایک کاؤنٹر ایکشن ہے، چونکہ چائنا کے تو یہ جو سی پیک ٹائپ جو ہیں انیشیٹو، یہ ہر جگہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، جو سری لنکا میں کیا وہ کھٹائی میں چلا گیا، چونکہ چائنا اس چکر میں ڈیٹ ٹریپ میں ان کو پھانستا تھا، ان غریب ملکوں کو، پاکستان سمیت، وہ پھر ظاہر ہے وہ کام نہیں کرتے تھے۔ کاروبار وہی ہوتا ہے جس میں سب کو فائدہ ہو، ایسا کوئی بھی کاروبار نہیں چل سکتا کہ جی میں اپنے پیسے سے کسی دوسرے کو ڈیٹ ٹریپ میں پھانس لوں اور پھر کاروبار بھی چلے، وہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ بہت بڑے کام تھے۔ پھر بھارت کی میز پہ نیگوشیشن کی میز پہ ساری دنیا اکٹھی ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح برطانیہ کے پرائم منسٹر ہوں، فرانس کے پریزیڈنٹ ہوں، اٹلی کی پرائم منسٹر ہوں، ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے تھے، اس پہ شاید ہم آگے جا کے بات کریں گے، امریکہ کے صدر، GCC کنٹریز کی لیڈرشپ، برازیل کی لیڈرشپ، یورپین یونین، افریقی یونین، کون نہیں تھا G20 کی میٹنگ میں۔ تو یہ بڑا ہی بھرپور سال تھا بھارت کے لیے، اور بھارت نے پروو کیا ہے اس کی پریزیڈنسی میں اپنی ڈیلیورنس کو، اور نہ صرف ڈیلیورنس کو بلکہ دنیا کا نقشہ بدلنے میں، یعنی مزید دنیا میں جو امپروومنٹ ہو سکتی ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر، اس کے ضمن میں بھی بھارت نے بڑے اہم سٹیپ اٹھائے ہیں، پریکٹیکل سٹیپ اٹھائے ہیں۔ اسی سمٹ کے دوران ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے حوالے سے بہت گرما گرم خبریں رہیں۔ پرائم منسٹر مودی کے آفس سے ان کے PM ٹروڈو کے ساتھ ملاقات کے تناظر میں
ایک پریس نوٹ بھی سامنے آیا. اس پریس نوٹ میں بھارت نے کینیڈا کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. آپ اس بات پر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا ہی سیڈ اسٹیٹ آف افیئر ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک وہاں پہ ان کا ایک پریس کا اسٹیٹمنٹ بھی وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا میں خیال کرتا ہوں، کیونکہ جب بھارت کے حکام نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے ملک کینیڈا میں بھارت کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں، بھارتی کمیونٹی جو ہے، انڈو کینیڈینز جو ہیں، ان کی ورشپ پہ بھی، ورشپ پلیسز پہ، مندروں پہ اٹیک ہوتے رہتے ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں بھارت کے یہاں پہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں. تو یہ ساری باتیں اٹھائیں. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم، پرائم منسٹر ٹروڈو نے کہا کہ ہم خیال رکھیں گے، ہم وائلنس کو نہیں برداشت کریں گے. مگر پتہ نہیں پرائم منسٹر ٹروڈو کو کبھی یاد بھی آتا ہے کہ نہیں آتا کہ یہاں پہ ایئر انڈیا بامبنگ میں، یعنی 9/11 کی ٹیررزم سے پہلے ایئر ایویشن کی سب سے بڑی ٹیررزم ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی تھی وہ یہی تھی جس کی بات بھارت کر رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جناب، ہم تو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات بھی کرتے ہیں. جب فریڈم آف ایکسپریشن کی جب بات کرتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر ٹروڈو کا اپنا جو کردار ہے وہ بڑا بلیک ہے. اب جو پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر ٹروڈو کے بیچ میں ایک چھوٹی سی میٹنگ بھی ہوئی ہے، کہا جاتا ہے شاید 8-10 منٹ کی ہے، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر مودی کے آفس سے ایک پریس نوٹ آتا ہے جو بہت ہی مختصر ہے. میں اس کے 2-3 جملے یہاں پہ پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو اندازہ ہو کہ یہ میٹنگ ٹینس تھی. اس میں یہ کہا گیا اس پریس نوٹ میں جو پرائم منسٹر مودی کے آفس سے ہے کہ پرائم منسٹر مودی میٹ پرائم منسٹر آف کینیڈا ہز ایکسیلنسی مسٹر جسٹن ٹروڈو on 10th September on the sideline of the G20 summit in New Delhi. Prime Minister Trudeau congratulated Prime Minister on the success of India's G20 presidency. Prime Minister highlighted, Prime Minister Modi highlighted that India-Canada relations are anchored in shared democratic values, respect for rule of law, and strong people-to-people ties. He conveyed our strong concerns about continuing anti-India activities of extremist elements in Canada. They are promoting secessionism and inciting violence against Indian diplomats, damaging diplomatic premises, and threatening the Indian community in Canada and their places of worship. The nexus of such forces with organized crime, drug syndicates, and human trafficking should be a concern for Canada as well. It is essential for the two countries to cooperate in dealing with such threats. Prime Minister Modi also mentioned that a relationship based on mutual respect and trust is essential for the progress of India-Canada relationship. بڑی ہی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر مودی کے آفس کی، اور یہ ریالٹی پہ بیس کرتی ہے. تو بہرحال یہ ہے پرائم منسٹر ٹروڈو کا جو وزٹ، اس کا فیٹ بھارت میں. اور بدقسمتی سے پرائم منسٹر ٹروڈو جب بھی بھارت میں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بلنڈر باتیں کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر ٹروڈو ان باتوں کی وجہ سے نہ صرف انڈین پریس میں تنقید کا نشانہ بنتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. اور ایک امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے ایز کینیڈین کہ مسٹر ٹروڈو بہت ہی چیری پکنگ والے آدمی ہیں، جو بات ان کو سوٹ کرتی ہے وہ کرتے ہیں. جب یہ پرائم منسٹر بن رہے تھے 8 سال پہلے، میں تبھی بڑا ہی کنسرن تھا کہ بھئی اگر یہ پرائم منسٹر بن گئے تو کیا کینیڈا کا حشر ہوگا. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے اب تک ثابت کر دیا ہے کہ کینیڈا کو انٹرنیشنل اسٹیج سے گرایا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے کلچر یہاں پہ انہوں نے پروان چڑھائے ہیں. اور یہ جو ہمارے پپو پرائم منسٹر ہیں عجیب و غریب آدمی ہیں. تو بہرحال اس پہ کافی لے دے ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ایز اے کینیڈین I am shocked and I am sad.
سوشل میڈیا پر لاکھوں ایسی پوسٹیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ پی ایم جسٹن ٹروڈو کی کافی انسلٹ ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے. تو اس ساری صورتحال کے بعد آپ پی ایم ٹروڈو کا پولیٹیکل فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں پیئر پولیور جو ہمارے کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر اور کینیڈا کے آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا ایک ٹویٹ میں پڑھتا ہوں. انہوں نے اسکرین شاٹ لگایا اپنی ٹویٹ کے ساتھ ٹورانٹو سن اخبار کا جو فرنٹ پیج ہے. اس میں دس وے آؤٹ ٹورانٹو سن نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی ہینڈ شیک کر رہے ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو کے ساتھ، اور وہ ٹروڈو کو کہہ رہے ہیں یوں اشارہ سا کر کے کہ بھائی ہینڈ شیک ہو گیا، باہر کو نکلو. تو وہ اخبار لکھتا ہے کہ ٹروڈو فائنڈز ہی ہیز فیو فرینڈز ایٹ G20 سمٹ ان انڈیا. یہ اخبار لکھ رہا ہے، اور یہ صرف انڈیا کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو کے بارے میں اخبار کہہ رہا ہے ٹروڈو فائنڈز ہی ہیز فیو فرینڈز ایٹ G20 سمٹ ان انڈیا. یہ ٹورانٹو سن کہہ رہا ہے. اسی اسکرین شاٹ کو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں پیئر پولیور نے استعمال کرتے ہوئے لکھا. انہوں نے کہا کہ پٹنگ partisanship aside, no one likes to see a Canadian Prime Minister repeatedly humiliated and trampled upon by the rest of the world. پیئر پولیور بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہیومیلیشن پرائم منسٹر ٹروڈو کی صرف اور صرف انڈیا سے نہیں ہو رہی، یہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے ہو رہی ہے. جو بات ٹورانٹو سن کر رہا ہے، خبر میں پرائم منسٹر مودی ان سے ہینڈ شیک کرتے ہوئے منہ ادھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تم ادھر ہی نکل جاؤ، اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ حال ہے پرائم منسٹر ٹروڈو کی کیپیبلٹیز کا اور دنیا میں سفارتی اداب کا، اور جس کو پیئر پولیور کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ لاکھوں پوسٹ ایسی مل رہی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک وائرل ہوا ہے غالباً ٹائمز ناؤ کا ایک 8-9 منٹ کا ویڈیو کلپ جو انگریزی میں ہے، اور ایک پنجابی بھائی ہیں جو انڈیا میں ہی جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انسگنیفیکنٹ ملک کا انسگنیفیکنٹ پرائم منسٹر ہے، اور یہ کہیں G20 کی پکچرز میں کہیں جیسے ہوتا ہے نا دور کا ایک تارہ کے طور پر نظر آ رہا ہے، کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا کہیں نہیں ہمارا پرائم منسٹر، یہ کہیں پیچھے ہے یا ادھر ہے، منہ اس کا سوجا ہوا ہے. عجیب و غریب اس کے حالات ہیں. اور مطلب ہمارا کینیڈا جس کو ہم بے پناہ پیار کرتے ہیں، اس کا انٹرنیشنل سٹیج پہ مسٹر ٹروڈو نے یہ حال کر دیا ہے کہ صرف یہ انڈیا کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. مطلب اخبار خود کہہ رہا ہے کہ اس G20 کے سمٹ میں مسٹر ٹروڈو فائنڈز فیو فرینڈز. اب دیکھیں نا، وہاں پہ فرانس کے بھی صدر تھے، اٹلی کی بھی پرائم منسٹر تھیں، چانسلر تھے جرمنی کے بھی، یورپین یونین کے لیڈر تھے، جرمنی کے لیڈر تھے. یہ وہاں پہ کہیں بھی کوئی اہمیت نہیں حاصل کی پرائم منسٹر ٹروڈو نے. یہ اپنے ہی وہ 2-3 فیشنیبل جو سو کالڈ لیفٹ کے جملے ہیں وہ بس بولتا رہتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن یہ وہ. اب آپ نے لاکھوں پوسٹ کی ذکر کی، تو اب یہ اس کی یہی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ہے جی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا خیال ہے. اور آپ یقین کیجئے، میں نے پرسنلی لاکھوں نہیں تو ہزاروں کینیڈینز بھی کوئی انڈین بیک گراؤنڈ کے نہیں، کوٹ ان کوٹ وائٹ کینیڈینز، مین اسٹریم کینیڈینز کے، میں نے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، میں نے تو ہزاروں دیکھے. اور ظاہر ہے اگر آپ اس پہ کوئی 2-4 دن لگائیں تو لاکھوں بھی ہو جائیں گے. جو مطلب ایک کینیڈین صاحب نے لکھا، اوکے اچھا یہ ٹروڈو صرف کینیڈا میں ہی ان پاپولر نہیں ہے، یہ کینیڈا کے باہر بھی کافی ان پاپولر ہے. حالانکہ یہ شخص جب پرائم منسٹر بنا تھا تو یہ کافی ورلڈ وائڈ پاپولر ہوا تھا. لیکن اب اس کی ان پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ پچھلے دنوں 3-4 روز پہلے ہی میں ریڈیو پہ سن رہا تھا کہ کسی کینیڈین ٹیلی ویژن کا کہنا تھا کہ اب شاید ٹروڈو کو یہ جو ینگ بچے ہیں جنہوں نے پہلے اس کو بہت ووٹ دیے وہ بھی اب زیادہ تعداد میں ووٹ نہیں دیں گے. تو پرائم منسٹر ٹروڈو کی جو میں کہوں گا کوٹ ان کوٹ انسلٹ ہوتی ہے، اور یہ ابھی انڈیا میں ہوئی. انڈیا میں تو کنزیکٹیو سیکنڈ ٹائم ہوئی نا، پہلے یہ 2019 میں غالباً گئے تھے تب ہوئی، میرا خیال ہے 2019 ہی تھا، اور اب پھر یہ حشر ہوا.
لیکن آپ دیکھ لیجئے اس دوران اور بھی G20 کے ہوئے سمٹس ہوئے اور بھی انٹرنیشنل فورم ہوئے. ہی واز ناٹ ریسیوڈ ویل بائی ورلڈ لیڈرز. اور جو ہزاروں لاکھوں کینیڈینس سوشل میڈیا پہ کل سے لکھ رہے ہیں کہ ٹروڈو جو ہیں وہ مطلب دا موسٹ ہیٹڈ پرائم منسٹر، مطلب اب یہ اتنے اسٹرانگ ورژن کے خلاف آ رہے ہیں، ٹروڈو مسٹ ریزائن، یہ ہیش ٹیگ چل رہے ہیں. اور چلیے یہ تو پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ آپ کے مخالفین موقع ڈھونڈتے ہیں، مگر جو جنتا ہے، جو عوام ہے، وہ اتنی فیڈ اپ ہو گئی ہے ان سے. جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے، خاص طور پر مسلم کمیونٹی، وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ بھئی اس نے یہ جو ضرورت سے زیادہ یہ جو جینڈر ایجوکیشن ہے، جینڈر سیکس ایجوکیشن ہے، اس میں کیا میس نہیں کیا ٹروڈو نے. اور پھر یہ اب مطلب بس اس کے پاس ایک ہی آج کل مانتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا ان کو مرر دکھاتی ہے کہ بھائی کون سا فریڈم آف ایکسپریشن، تم نے تو ایمرجنسی لگائی تھی کینیڈا میں، تم نے تو ٹرکرز کو پروٹیسٹ کرنے کا ٹھیک سے رائٹ ہی نہیں دیا تھا، تم نے تو ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے. تو تم کس فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہو کہ کس طرح کے ڈریکونین لاز یہ شخص فری ایکسپریشن کے خلاف کر رہا ہے، پاس کر رہا ہے. تو انبلیویبل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتنا خوبصورت دیش ہے اور اس کی اب اکنامک حالت بھی خراب ہے، اس کا انٹرنیشنل جیسچر بھی خراب ہے. تو ہم مطلب کیا کریں گے؟ ظاہر ہے لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹی کے چینج ہونے کا وقت ہے جب بھی الیکشن ہو. آئی ہوپ کہ پیئر پولیور ان کو ریپلیس کر سکیں گے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن ایٹ دا مومنٹ مسٹر ٹروڈو نے تو بہت ہی برا ہم کینیڈینز کا امیج بنایا ہے اور مجھے اس پہ بہت دکھ ہوتا ہے. اسی سمٹ کے حوالے سے یہ خبر بہت عام ہوئی کہ سعودی پرنس محمد بن سلطان پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوا. تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اور اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے جی، آپ وہ محمد بن سلمان کہنا چاہ رہی ہیں. محمد بن سلمان جو ہیں ان کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے بہت چہم گوئیاں تھیں پاکستان میں بھی کوئی اچھی خبر تو اس وقت ہے نہیں. ہر طرف بری خبروں کا ایک اور برے حالات کا ایک جال وہاں پہ تنا ہوا ہے. تو ان کے لیے تو بس یہی خبر ہوتی ہے کہ اگر ہم کرکٹ میچ جیت جائیں تو ہم پوری دنیا میں نمبر 1 ہو گئے. تو وہ تو انہی چکروں میں بچارے رہتے ہیں. وہ تو عمران خان کی گورنمنٹ میں اگر کہیں یہ کرکٹ میچ جیتے تھے تو وہ تو اسلام کی فتح قرار دیا کرتے تھے. اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، انفارچونیٹلی اینڈ انبلیویبل. تو اب یہ سچویشن ہے، اب اس طرح کی خبریں بھی نہیں ہیں تو وہ کہاں جائیں، کیا کریں، کیا نہ کریں. تو محمد بن سلمان کے حوالے سے پاکستان کے جو نگران پرائم منسٹر ہیں، شاید آپ نے اور میں نے پچھلے ہفتے شو میں بات کی تھی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ $25 بلین لائیں گے. پھر رائٹرز نیوز ایجنسی کی خبر تھی، جب رائٹرز نیوز ایجنسی نے محمد بن سلمان کے آفس سے تصدیق کرنا چاہا کہ بھئی کیا $25 بلین آئیں گے، تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اربوں آئیں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، یہ اپنے کو بیچنے کو تیار ہیں. آج کل ان کا جو مشن ہے پاکستانیوں کا کہ یہ ہم اپنی زمینیں زرعی بیچ دیں گے، اربوں کا پیسہ آئے گا. اور پتہ نہیں پہلے یہ تھی تیل کی یہاں پہ کنویں نکل آئیں گے، پھر یہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، پھر چین کی وجہ سے شہد کی جو ہیں جھیلیں نکل آئیں گی. اب ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ جی اب یہ عرب ممالک سے یہ جو گرین انقلاب آئے گا، گرین ریولوشن آئے گا. اب وہاں سے کوئی چھوٹی موٹی خبر آتی ہے، وہاں سے کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالی جاتی. تو محمد بن سلمان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا تھا جی کہ امکان ہے وہ آئیں گے. پہلے تو یہ تھا کہ وہ خاص طور پر آئیں گے، پھر چند گھنٹوں کے لیے آئیں گے. اور اب 2-3 دن پہلے یہ واضح ہو گیا کہ محمد بن سلمان کے آفس سے یہ کہا گیا کہ ہم اپنے اس پوٹینشیل وزٹ کو پوسٹ پون کرتے ہیں. اب وہ اس سے پہلے بھی ایک بار پوسٹ پون ہو چکا ہے، یہ کنفرم بھی نہیں تھا وزٹ، مگر بہرحال یہ بھی پوسٹ پون ہے یا کینسل ہے. اور آگے کا کیا پلان ہے وہ بھی نہیں پتا، چونکہ خود پاکستان کو اپنے پلان کا نہیں پتا کہ آگے ان کا کیا پلان ہے. وہ تو بس آج کل گرین انقلاب کے چکر میں ہیں. ان کے جو سپہ سالار ہیں وہ تو یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جناب کہ ہم اپنی اکانومی کو ایسا کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. لیکن کس طرح دنیا دیکھے گی آپ کی اکانومی کو؟ کیا اس میں جادو چلائیں گے؟
بس وہ ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہوتی ہیں اور مسائل بے پناہ ہیں. ادھر سے کوئی طالبان کے ایشوز رہتے ہیں اور انہی مسائل میں وہ ڈھول بھی بجاتے رہتے ہیں. لیکن بائی دا وے فرینکلی اب وہ ڈھول بجانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ڈھول بجانے والے جو سیاسی لیڈر ہیں, خاص طور پر عمران خان, وہ خود جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ جیل نہیں گئے تھے تب وہ کہتے تھے کہ میں دوبارہ آ گیا تو میں ہر چیز ٹھیک کر دوں گا. تو اب وہ آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جب وہ جیل سے آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح کے بیانات دیتے پھریں گے. تو صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا, ان کے دورے کی کوئی خبر نہیں. جو $25 بلین ان کا پاکستان میں آنا ہے وہ کبھی 25 سے $75 بلین بھی بنا دیتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں UAE بھی دے گا. اب وہ ان کو پتہ نہیں کیا انڈیکیشن دیتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. وہ ان کو یہی انڈیکیشن دیتے ہوں گے کہ جناب اگر آپ کو ڈھنگ سے چلیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر دیں اور یہ نمبر ہو سکتے ہیں. تو یہ فوری طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی ایک ڈسکشن ہے ان کے ساتھ, یہی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, تو اسی کو چالنے لگ پڑتے ہیں. تو انبلیویبل پاکستان کا, جیسے پاکستان کی لینگویج میں کہتے ہیں, خدا ہی حافظ ہے, بلکہ خدا ہی حافظ ہے ان کا. تو کوئی ان کا طور طریقہ ایسا نہیں کہ جس کو آدمی سیریس لے سکے. پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہی پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن پہلے سے ابتر ہوتی جا رہی ہے, اور پھر فوجی قیادت اور نگران حکومت اربوں کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت دعوے کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کنٹریز کے حوالے سے. ان دعووں کی حقیقت پہ ذرا مزید تبصرہ کیجیے. جی بالکل, میں نے ابھی اس پہ بات کی, تھوڑی مزید میں بات کھولتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو دعوے ہیں یہ سارے کے سارے یک طرفہ ہیں, یہ پاکستان کے ہی دعوے ہیں. ہم نے مطلب عرب نیوز میں, یہ خلیج ٹائم میں, ان کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ جو انہوں نے فرم کہا ہو کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ $25 بلین. یہ سب جو ہے نا دعوے ان کی طرف سے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی باتیں ہوتی ہوں, وہ ان کو کوئی انڈیکیشن دیتے ہوں, لیکن آئی ایم شیور وہ انڈیکیشن دینے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ساری شرائط بھی بتاتے ہوں گے. وہ انوائرمنٹ جو وہ چاہتے ہیں, جن انوائرمنٹ کی بنیاد پر وہ اگر انویسٹمنٹ پوٹینشیل کریں گے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ $200 ملین ہو یا $2 بلین ہو, تو وہ بھی ہوگی. وہ پکچر یہ ہمیں نہیں بتاتے ہیں. اچھا مجھے تو خیر یا آپ کو تو ہمیں اس پکچر کے جاننے میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر ان کا بھلا ہوگا تو ان کا ہوگا, ہمیں خوشی ہوگی, غریب عوام نہیں پیسے گی. لیکن جو جرنلسٹک جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے اس میں وہ سارے کے سارے دعوے وہ یک طرفہ ہوتے ہیں. وہ کہیں پہ ڈبل چیک نہیں ہو پاتے کہ ہم کہیں جی کہ انہوں نے کہا ہمیں اتنے $50 بلین انویسٹمنٹ آئے گی مڈل ایسٹ سے, ہمیں پتہ چل جائے, وہاں سے کنفرم ہو جائے کہ وہ آئیے, تو ہم کہیں ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ انہوں نے کہا تو ہے. اچھا اگر فرض کیجیے انہوں نے کوئی انڈیکیشن دی بھی ہے کہ جناب اگر اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوں گے, اس طرح کے حالات ہوں گے, تو ہم گریجولی سلولی 1 بلین سے اتنے بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے, تو کیا یہ اس پوزیشن میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے اسٹیک ہولڈر یا پاکستانی قوم ہے کہ وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس انویسٹمنٹ کے لیے وہ پورے کر سکتے ہو؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے ان کے دعوے ہیں انویسٹمنٹ کے وہ سب بہت ہی شیلو اینڈ ہالو ہیں, اور اس کے پیچھے جو انوائرمنٹ چاہیے, جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایک کسی بھی کاروباری ادارے کو, کاروباری ملک کو جو ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ تو آئی ڈاؤٹ کہ یہ ان کو کبھی بھی فراہم کر سکتے ہیں پاکستانی. آئی ریئلی ڈاؤٹ. چلیے آخر میں تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں پاکستان کے ناردرن علاقے چترال پر طالبان کی چڑھائی کے حوالے سے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پر تبصرہ کیجیے. دیکھیے طالبان جو ہیں وہ ناردرن جو پاکستان کے علاقے ہیں ان پہ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ وہ اپنی مہم جوئی کرتے رہتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر کچھ پہ ان کا رہتا ہے. کچھ علاقے تو پاکستان کے ناردرن ایسے ہیں اگر انہوں نے اپنی ریاست طالبان نے نہ بھی بنائی ہو تو بھی ان کا کنٹرول عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے, کیونکہ وہ اتنے بیکورڈ علاقے ہیں اور وہاں پہ کوئی اتنی ایجوکیشن تو ہے نہیں, ٹرائبل ویلیوز ہیں, تو وہ ان کا ہی نظام آلموسٹ چلتا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں, لیکن یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے اس بار اٹیمپٹ کی, اس پہ ایسا نہیں تھا.
یہ بڑے روشن خیال لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اور خاص طور پہ کیلاش ویلی کے جو مطلب ہندو برادری کے لوگ ہیں وہ بہت پیسفل لوگ ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، ان کے اپنے سسٹمز ہیں، اور ان کا اپنا ٹورزم کا ایک نظام ہے، تو وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ پیسفل لوگ ہیں، کیلاش کے جو لوگ ہیں، تو ان پہ اس دفعہ طالبان نے یہ ایک مہم جو کی ہے، چترال کے علاقے، جی طالبان نے چترال کے علاقے میں، یعنی چترال کے ہی ریجن میں وہ کیلاش آتا ہے، تو اس میں یہ مہم جوئی کی ہے۔ اور پہلے تو یہ انہوں نے کہا گیا، جو خبریں ہم نے دیکھی، کہ ایک چوکی پر قبضہ ہو گیا، پھر پاکستان آرمی نے کاؤنٹر بیک کیا، تو اس میں دونوں طرف کیجویلٹیز ہوئی، پاکستان آرمی کے لوگ بھی مارے گئے، طالبان کے لوگ بھی مارے گئے، پھر پاکستان آرمی نے طالبان یعنی افغانستان کی سرکار سے گلہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہے، تو وہ بھی انہوں نے بھی مبہم سا جواب دیا۔ اور پھر دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات بھی اور جوک والی بات بھی ہے، اور میں شاید ریالٹی بھی ہے، میں ہی جوک کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ریالٹی بھی ہے۔ طالبان نے یعنی طالبان کی حکومت نے پاکستان میں ٹریول کرنے کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری دی ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ عام طور پر پوری دنیا طالبان کے افغانستان میں جانے کے لیے ٹریول ایڈوائزری دیتی ہے، اس بار طالبان نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری دی ہے کہ بھئی وہ خطرناک ہیں، یعنی اپنے وہ طالبان کو کہہ رہے ہیں یا دوسرے افغان باشندوں کو کہہ رہے ہیں کہ واچ یور سیلف، ڈو ناٹ گو ٹو پاکستان سرٹن ایریاز، وہ ڈینجرس ہیں آپ کے لیے۔ یعنی اب پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ طالبان ٹریول ایڈوائزری دے رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتہ دو ہفتے پہلے امریکہ نے اور کچھ اور ممالک نے پاکستان کے گلگت بلتستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری اپنے شہریوں کو دی ہوئی تھی۔ تو یہ تو سچویشن ہے وہاں پہ۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حالات کافی حد تک انڈر کنٹرول ہیں، اور وہ پیچھے طالبان کو دھکیل دیا گیا چترال کے ان علاقوں میں جہاں یہ گھسے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گراؤنڈ ریالٹی پھر ڈیفرنٹ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ان کو پش بیک کرنے میں پاکستان آرمی کامیاب ہو گئی۔ وہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ جب یہ آ جاتے ہیں طالبان تو پہلے تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جب وہ تھوڑا سا پش بیک ملتی ہے تو پھر وہ تھوڑے سے ڈی ایکٹیو اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو غائب نہیں کرتے، وہ ان علاقوں میں پھر دھیرے دھیرے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور آلریڈی وہ آس پاس کے علاقوں میں ایڈجسٹ ہیں ہی ہیں۔ تو اب وہ ٹرائبل ایریاز ہیں، اب جیسے یہ چترال کے کیلاش والے علاقے ہیں، تو ان کے بھی ٹرائبل ویلیوز ہیں، اور یہ لبرل لوگ ہیں، ہندو کمیونٹی کے ڈفرینٹ سیکٹس ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں مشہور رہا کہ یہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، مگر اس بار طالبان نے وہاں پہ ٹرائی کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ طالبان جو ہیں بنیادی طور پر صرف کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے، یہ ایک مطلب ان کے بھی طالبان کے بھی آگے کوئی 50 اندر کے گروپ ہیں جو آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، یہ ان کی اپنی دکانداری ہے، ایکسٹریمزم ان کی آئیڈیالوجی بھی ہے اور ان کی دکانداری بھی ہے، اور پھر یہ ڈفرینٹ کرائمز، ڈرگس میں، اسلحے کی سمگلنگ میں، تیل کی سمگلنگ میں، اس طرح کے کرائمز میں بھی یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ تو بس ایک طرف یہ وہ طالبان کی اسلامک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، دوسری طرف کرائمز کی دنیا ہے، اور ان دونوں کا وہ آپس میں تال میل جو ہے نا وہ جوڑتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا سپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ اسلامک آئیڈیالوجی ان کے کرمنل، جو ان کی اسلامک آئیڈیالوجی ہے، ان کے کرمنل دھندوں کو وہ سپورٹ کرے، اور ان کے کرمنل دھندے جو ہیں وہ ان کی جو اسلامک آئیڈیالوجی اس کو سپورٹ کریں۔ بس یہ اسی طرح نظام چل رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ طالبان کوئی مکمل طور پر ڈیفیٹڈ ہیں، یہ وہاں پر ہیں۔ اور یہ فرینکلی میں جاتے جاتے یہ بات بھی ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 9/11 کے چکر میں امریکہ نے پیدا کیے، ضرور میں مانتا ہوں اس بات کو کہ مجاہدین اور یہ سب امریکہ نے پیدا کیے، مگر امریکہ بھی وہاں پر ہی پیدا کر سکتا تھا جہاں پہ یہ ماحول ہو، جہاں پہ دیکھیے فصل وہیں پہ اگائی جا سکتی ہے جو زمین اس فصل کے لیے سازگار ہو۔ تو امریکہ نے یہ جو ایکسٹریمزم کی فصل کو بڑھایا تھا، تو وہ چونکہ زمین سازگار تھی، وہاں پہ بیج آلریڈی موجود تھے، تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بیج کہیں اور جانے والے نہیں ہیں، زمین بھی بڑی سازگار ہے اس ایکسٹریمزم کے لیے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کلا کما ان کا ہوگا، یہ بس کبھی فصل تھوڑی ہوگی کبھی زیادہ ہوگی، یہ اسی طرح نظام چلتا رہے گا۔ آج کے بلا تکلف تبصروں کے لیے بہت بہت شکریہ۔
آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.